من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصب في الكمال لا شريك له ولا وزير له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له لا شريك له ولا معين له ولا مشير له ولا مزارع له ولا هادي له ولا ضد له ولا ند له ولا زوجة له ولا ولد له ولا كيف ولا أين ولا جهة ولا مكان له كان قبل المكان بلا مكان ثم خلق المكان وهو لا يحتاج إليه ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام المشرقين وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا كروبيا روحانيا ريحانيا نبيا تقيا نقيا وليا دريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے زمانے کی کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، البتہ جو لوگ ایمان لائے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق باتوں کو بیان کرتے رہے، حق کا دامن تھامے رہے، وتواصوا بالصبر، اور جن لوگوں نے صبر کا دامن تھام لیا، بری باتوں سے رک گئے، بری باتوں پر انہوں نے صبر کیا، برے کاموں پر صبر کیا، گناہوں سے بچ کر صبر کیا، فرمایا یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ سنتی اکرمہم اللہ باربع خصال۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی میری سنتوں کی پیروی کرے گا، پابندی کرے گا، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کو 4 انعامات سے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ 4 چیزیں اس کو نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 1، المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈال دے گا۔ والہیبت فی قلوب الفجرہ، اور برے لوگوں کے دلوں میں، دشمنوں کے دلوں میں، فاسق و فاجر کے دلوں میں، غیروں کے دلوں میں، کافروں کے دلوں میں اللہ رعب ڈال دے گا۔ آگے ارشاد فرمایا الثقۃ فی الدین، سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اور سنتوں پر پابندی کرنے کی وجہ سے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ دین پر اس کو جمع دے گا۔ اور چوتھا فرمایا والسعۃ فی الرزق، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ تنگی دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ آسانی والی اور خوشحالی والی زندگی عطا فرما دے گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ماں و بہنوں، اللہ جل جلالہ و امن والہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی محنتوں کے لیے اور دین کو سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جگہ، ایک وقت
اور ایک معلمہ عطا فرمائی۔ یہ گئے گزرے دور میں، جس دور میں ہر جگہ سے شیطانوں کے حملے ہو رہے ہیں، شیطانوں نے جگہ جگہ انسان کو بہکانے اور انسان کو گمراہ کرنے کی جالیں بچھا رکھی ہے، اور قسم قسم کی برائیاں عام ہوتی جا رہی ہے۔ شیطان انسان کو راہ راست سے بھٹکانے میں اور شریعت و سنت سے ہٹانے میں، اللہ اور اس کے رسول سے بیگانہ کرنے میں بڑی انتھک محنتیں کر رہا ہے، اور جس لحاظ سے جس طرح سے ہو سکے قسم قسم کی جالیں بچھا رہا ہے۔ ایسے دور میں اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے ان معلماؤں کو، جو بیچاری محنتیں کر کے پڑھی، محنتیں کر کے انہوں نے دینی سفر کو پورا کیا، محنتیں کر کے رات دن ایک کر کے اپنے آپ کو خود سنوارا، اپنے آپ کو عالمہ بنایا، اور پھر اپنے آپ کو ان بچیوں کے سامنے پیش کر دیا کہ جو ہم نے پڑھا وہ ہم ان بچیوں کو سکھائیں گے، اور معاشرے کو سدھارنے اور معاشرے کو راہ راست پر لانے اور معاشرے کو شریعت و سنت کے مطابق چلانے میں ہم شریک ہوں گے اور مددگار ثابت ہوں گے، اور ہو رہے ہیں۔ قابل تعریف ہے یہ معلمائیں، اور قابل تعریف ہے پڑھنے والی طالبات کہ جو جب بلائے جاتے ہیں تب مدرسوں میں تشریف لے آتی ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، حالانکہ گھروں میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، نیند کا بھی تقاضا ہوتا ہے، آرام کا بھی تقاضا ہوتا ہے، بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں۔ ہر تقاضے کو ایک طرف رکھ کر یہ طالبات ان معلماؤں کے سامنے آ کر اپنے آپ کو پیش کرتی ہے اور دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، محنتیں کرتی ہے۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے ہماری بھی بچی پڑھ رہی ہے الحمدللہ، ہر وقت لکھنا پڑھنا، ہر وقت لکھنا پڑھنا، یہ ان کا شیوا اور مشغلہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچیاں کتنی محنتیں کرتی ہے ان معلماؤں کے پاس جا کر، اور ان کے پاس پڑھ کر کتنی زیادہ محنتیں کرتی ہوتی ہے۔ ہر وقت ان کی یہ فکر رہتی ہے کہ میری معلمہ نے جو پڑھایا ہے وہ مجھے یاد ہو جائے، جو معلمہ نے مجھے بتایا ہے وہ لکھ لوں، ہر وقت یہ ان کی کوشش رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام طالبات کو کامیابی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان تمام معلمات کو کامیابی نصیب فرمائے، اور ان کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ دین دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ دین اور آخرت، دنیا اور آخرت کے لیے اس کے کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہماری معلمہ ہے، جو پڑھا رہی ہے، اور یہ مدرسہ جن کی طرف سے چل رہا ہے، جن کی محنتوں سے چل رہا ہے، ہمارے ریاض بھائی، ان کی اہلیہ، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ہم نے تو بہت دور دور تک سنا ان کے بارے میں بڑی محنتیں کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی زیادہ کامیابی نصیب فرمائے۔ الغرض اس طرح کے مدارس قائم کرنا اور اس طرح کے مکانات میں بچیوں کو پڑھانا، طالبات کو پڑھانا، لڑکیوں کو پڑھانا، مستورات کو پڑھانا، یہ آج کے زمانے کا بہت ہی بڑا تقاضا ہے، اور یہ آج کے زمانے کی بہت ہی زیادہ ضروری چیز ہے۔ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرد تو کہیں نہ کہیں جا کر اپنے دین کو حاصل کر لیتے ہیں، کہیں مسجد میں چلے گئے، کبھی کسی عالم کے پاس بیٹھ گئے، کبھی کسی اور جگہ چلے گئے، کہیں بیان ہے وہاں پہنچ گئے، کہیں جلسہ ہے وہاں پہنچ گئے، تو اپنی دین کی پیاس کو وہ کہیں نہ کہیں بجھا لیتے ہیں۔ لیکن عورتیں ہوتی ہیں جو بیچاروں کو گھر میں رہنا ہوتا ہے، کام کاج ہوتا ہے، اور بچے بھی ساتھ لگے ہوتے ہیں، بہت سارا کاروبار گھر کا
ان کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت ساری جگہوں سے محروم رہتی ہے، بہت ساری دینی مجالس سے وہ محروم رہتی ہے۔ تو ایسے مدارس قائم ہوئے ہمارے گودرا کے اندر الحمدللہ، جس کی برکت سے بہت ساری لڑکیاں عالمائیں بنی، رائے راست پر آئی، وہ اپنے بچوں کو، اپنی بچوں کی پرورش کرنے والی بنی، اپنی شوہروں کی اطاعت کرنے والی بنی، اور دوسروں کی زندگی بنانے والی بنی۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے اور کہا ہے کہ مرد نے پڑھا تو فرد نے پڑھا، اور عورت نے پڑھا تو پورے قبیلے نے، پورے خاندان نے پڑھ لیا۔ مطلب اس کا علماء کرام نے یہ لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ کوئی مرد پڑھ لیتا ہے تو وہ اپنے آپ تک اس چیز کو محدود رکھتا ہے۔ کسی جلسے میں گیا، کسی مجلس میں چلا گیا، جمعہ کا بیان سن لیا۔ اب جمعہ کا بیان سننے کے بعد بتاؤ کتنے مرد ہیں جو گھر آ کر ان علماء کرام کی باتیں بتاتے ہوں جن سے یہ باتیں وہ سن کر آیا، جن سے وہ بیان سن کر آؤ۔ بہت کم لوگ ہوتے، بہت کم، الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا جو گھر آ کر بیان کرے گا کہ آج اپنی مسجد میں امام صاحب نے یہ بات کہی، امام صاحب نے یہ بیان فرمایا، امام صاحب نے یہ تنبیہ کی، امام صاحب نے اس بارے میں ہمیں متنبہ کیا۔ بہت کم لوگ ہوں گے، الا ماشاءاللہ۔ اسی لیے فرمایا علماء کرام نے کہ مرد نے پڑھا تو فرد نے پڑھا، لیکن عورت کو ایک بات پڑھ لیتی ہے تو اس کو چین نہیں آتا جب تک وہ دوسروں کو نہیں بتا دیتی، اس کو چین نہیں آتا جب تک کہ اس پر وہ عمل نہیں کر لیتی۔ یہ عورت کی اللہ تعالیٰ نے اس کے گھٹی کے اندر اور اس کے رگ رگ کے اندر، ریزے ریزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مجاز رکھا ہے کہ دین کی بات سن کر خود عمل کرنا اور دوسروں کو عمل کرانے کی کوشش کرنا۔ اس لیے فرمایا کہ ایک عورت پڑھ لیتی ہے تو نسلوں کی نسلوں کو پڑھا دیتی ہے۔ تو یہ آپ کی جو محنت ہے اس کے میں مبارکباد دیتا ہوں، یہ قابل مبارکباد ہے اور قابل تعریف ہے آپ کی یہ محنتیں، آپ کا یہ مدرسہ۔ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی آپ کو نصیب فرمائے اور مزید ترقی نصیب فرمائے۔ الغرض جہاں جہاں یہ مدرسے ہیں، جہاں کہیں ایسے مدرسے ہیں، الحمدللہ وہاں کی لڑکیاں بڑی مہذب ہوتی ہے، دیندار ہوتی ہے۔ ایسی لڑکیاں جو ان مکاتب میں پڑھ لیتی ہیں، الحمدللہ ان بچوں کو دیکھا کہ بہت کچھ انہوں نے اسکول کر لی، لیکن کبھی بھی وہ دین سے نہیں مکری، اور کبھی ان کے سر سے دوپٹہ نہیں ہٹا، کبھی بھی ان کے اندر بے پردگی نہیں آئی، کبھی ان کے اندر بے دینی نہیں آئی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ مکاتب میں پڑھ لیتے ہیں، جو بچیاں، جو بچے مکاتب میں پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو محفوظ کر دیتا ہے، کیونکہ جو عالم صاحب ہوتے ہیں اور جو معلمہ ہوتی ہے وہ بچپن ہی سے ان بچوں کے اندر گھول گھول کر ایمان کو بھر دیتی ہے، ان کے اندر ایمان کو گھول دیتی ہے، ان کے رگ رگ کے اندر، ان کے بلڈ کے اندر اور ان کے خون کے اندر ایمان کو پیوست کر دیتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو مکاتب میں پڑھ لیتے ہیں پھر وہ کہیں چلے جائیں، وہ سب کچھ کر لیں گے لیکن کبھی ایمان سے نہیں پھریں گے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب 2000 میں زلزلہ ہمارے ہندوستان میں آیا اور خاص کر کے گجرات میں آیا تو بہت سارے لوگوں کے گھر برباد ہو گئے، بہت سارے لوگ مر گئے۔ اب رفائی کام کرنے والے، ریلیف کیمپ کرنے والے آئے، وہ اپنی لوگوں کی مدد کرنے لگے، کچھ اناج کے ذریعے، کچھ پیسوں کے ذریعے، کچھ کپڑوں کے ذریعے، کچھ چادروں کے ذریعے، کچھ کمبلوں کے ذریعے، یہ ایسی مدد کر رہے تھے۔ ایک جگہ ایک اسٹیج لگا ہوا تھا، لوگ لائن لگائے ان کے پاس جا رہے تھے، وہ مدد کر رہے تھے اور مدد لینے والے لے کر جا رہے تھے۔ ایک بچہ بھی وہاں پہنچا، وہ بھی اسٹیج پر گیا، اس کے ہاتھ میں بھی ایک کیٹ دی گئی اور اس کو کہا کہ فلاں فلاں بولو، فلاں فلاں کلمہ بولو، یسوع مسیح بولو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کے نعرے اس کے پاس لگوانے لگے۔ اب اس بچے نے جب یہ سنا تو اس نے وہیں کے وہیں کیٹ پھینکی اور اسٹیج سے کود کر بھاگ گیا اور دور جا کر کھڑا رہا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، جب یہ دیکھا منظر تو کچھ مسلمانوں نے اس کو پوچھا کہ کیوں تو بھاگا، کیا ہوا تجھے، کوئی تجھے تکلیف ہوئی، کسی نے تجھے مارا یا کچھ کہا، کیا ہے؟ تو اس نے کہا
کہ جب وہ مجھے کیٹ دے رہے تھے تو وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کا نعرہ میرے پاس لگوا رہے تھے، اس لیے میں نے کیٹ کو چھوڑا، کیٹ کو پھینکا اور وہاں سے کود کر بھاگ گیا، کیونکہ میرے استاد نے مجھے بتایا تھا، میں مکتب میں پڑھ رہا ہوں، میرے استاد نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیں یہ چھوٹا سا بچہ ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، گھر پہ کچھ نہیں ہے، گھر پہ چولہا نہیں جل رہا ہے، اناج نہیں ہے، اور اشد ضرورت ہے اس کو کھانے پینے کی، لیکن جب اس کے سامنے ایسی بات آئی جو شریعت کے خلاف تھی، جو دین کے خلاف تھی، جو اسلام کے خلاف تھی، تو وہ وہاں سے کود کر بھاگ گیا۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ یہ مدارس جو قائم ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان مدارسوں کی برکت سے ہماری یہ بیٹیاں، ہماری یہ بچیاں، ہماری یہ لڑکیاں، یہ ہماری دینی بہنیں، ہماری یہ محترم و مکرم مستورات انشاءاللہ کبھی بھی دین سے نہیں مکرے گی، اور جب جب بھی کوئی گناہ ہوگا فوراً ان کو تنبیہ ہوگی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، جب بھی کوئی گناہ کی طرف مائل کرے گا فوراً ان کو تنبیہ ہوگی یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ مدارس کی ایک برکت ہے، مدرسے میں پڑھنے کی بہت بڑی برکت اور بہت بڑی خیر اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ مدارس میں پڑھنے والی بچیاں، یہ عالمہ بننے والی بچیاں، ان عالماؤں کے پاس پڑھنے والی بچیاں، ان کو اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جب کوئی گناہ کی طرف ان کا دل مائل ہوتا ہے فوراً ان کا حاصل کیا ہوا دین، ان معلمہ کی محنت ان کے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ ان کا علم ان کو روکتا ہے کہ بیٹا یہ چیز تجھے نہیں کرنا، یہ گناہ ہے، تو پڑھنے والی ہے، تو طالبات ہے، تو عالمہ بن رہی ہے اور تو ایسا کرے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً گناہ سے وہ پیچھے مڑ جائے گی اور فوراً گناہ سے وہ اپنا قدم پیچھے ہٹا لے گی۔ یہ بہت بڑی برکت ہے، یہ کوئی معمولی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں یہ پڑھنے والی لڑکیوں کو جنہوں نے آج قرآن ختم کیا اور کتابیں پڑھی، مسائل پڑھے۔ پہلے زمانے میں یہ مسائل پڑھائے جاتے تھے، درمیان میں ایک ایسا خلا آیا کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ الامت کہلاتی تھی، بہت بڑی مفتی اعظموں میں سے ایک مفتی اعظم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، 2000 سے زیادہ ان کو حدیثیں یاد تھی، اور محدثہ کہلاتی تھی، حدیث کی بہت بڑی حافظہ کہلاتی تھی۔ ان سے منقول جو حدیثیں ہیں 2000 سے زیادہ ہے، ورنہ حدیثیں تو ان کو بہت زیادہ یاد تھی، اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاص مسائل کی طرف ان کو متوجہ کیا کرتے تھے، اور مدینہ کی عورتیں ان کے پاس آتی تھی اور مسائل پوچھتی تھی، اور وہ بیٹھ کر ان کو مسائل سمجھایا کرتی تھی۔ تو یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تو بہت پہلے سے چلا آتا ہے، بہت پہلے سے چلا آتا ہے۔ درمیان میں جہالت کا دور آیا، انگریزوں نے بہت کچھ حملے کیے اسلام کے اوپر، تو کچھ سستیاں پیدا ہو گئی، ورنہ مدارس تو بہت پہلے سے چل رہے۔ قرطبہ کے اندر ایک عورت نے بہت بڑا مدرسہ بنایا تھا، بہت بڑا مدرسہ، سب سے پہلے دارالعلوم کی بنیاد، لڑکیوں کے مدرسے کی بنیاد اس عورت نے ڈالی تھی۔ الغرض حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا پڑھنا دونوں جانتی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتیہ تھی۔ حضرت ام سلمہ ہماری ماں، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، یہ بہت بڑی مفتی تھی، بہت بڑی مفتی تھی۔ الغرض بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جس کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ہمارا پڑھنا ہمارے لیے بہت ہی بڑا، بہت ہی زیادہ قابل مبارکباد ہے۔ الغرض میں مستورات بیٹھی ہوئی ہے، طالبات بیٹھی ہوئی ہے پڑھنے والی، آج آپ نے قرآن کو ختم کیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر قرآن بھی آپ نے مخرج کے ساتھ پورا کیا ہے، یہ دوسری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ پہلے کی عورتیں ہماری پڑھتی ہے تو بیچاری پڑھتی جاتی اور روتی جاتی ہے کہ کاش ہمیں بھی کوئی ایسی عالمہ ملی ہوتی کہ ہم بھی صحیح قرآن پڑھتے، کہ مد کی جگہ مد کرتے، عین جہاں نکالنا ہے وہاں عین نکالتے، ہا جہاں نکالنا ہے وہاں ہاں نکالتے، پورا قرآن تجوید سے پڑھتے تو پڑھنے میں کتنا مزہ آتا۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اس کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے۔ اب آپ نے عالمہ جو ہماری ہے بھائی ریاض کی اہلیہ، انہوں نے آپ کو راستہ بتا دیا۔ کوئی آدمی یوں پوچھے کہ بڑوڑا کا راستہ کہاں ہے، میں گوندرا سلکر پر کھڑا ہوں، مجھے کوئی پوچھے گا کہ بڑوڑا کا راستہ کہاں ہے، تو میں بتاؤں گا یہاں سے سیدھے سیدھے نکل جاؤ، جہاں ٹول ناکہ آئے گا وہی آپ کا بڑوڑا ہے۔ تو یہ سیدھا سیدھا راستہ میں نے گاندرا سلکر پر کھڑا ہو کر بتایا۔ اب چلنا کس کو ہے؟ مسافر کو چلنا ہے۔ تو یہ معلمہ جو ہیں آپ کو دین کی باتیں بتا دیتی ہیں، اس پر عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ اب انہوں نے محنتیں کر کے، رات دن ایک کر کے آپ کو مسائل سمجھائے، کتابیں پڑھائی، قرآن پڑھایا، اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنا وقت قربان کیا، اپنے بچوں کا کھانا پینا آگے پیچھے کیا، سب کچھ آگے پیچھے کیا، اور آپ کو پڑھایا۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کی قدر یہ ہے، اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ آج کل دیکھیں کہ کیسا ماحول ہے، لڑکیاں اپنے ماں باپوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، لڑکیاں اپنے ماں باپ کو تو میں کرتی ہے، کیسے حالات سے گزر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے پڑھا ہے تو اس پر عمل کرنا ہوگا، ماں باپ کی عزت کرنی ہوگی، بھائی بہن کی عزت کرنی ہوگی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، لڑنا جھگڑنا ہمارے اندر سے نکالنا ہوگا، غیبت کو بغض کو ہمارے اندر سے نکالنا ہوگا، اور جھوٹ بولنا اور گالیاں دینا یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے نکلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم جو دیا ہے وہ علم ہمیں یہی کہہ رہا ہے، اور علم کا تقاضا، علم حاصل کرنے کا تقاضا، تمہارے عالمہ بننے کا تقاضا یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کو جس سے ہمیں شریعت مطہرہ نے روکا ہے اس سے رک جائے، اور جن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے ان چیزوں کو کرنے لگ جائے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں کہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، برے کاموں سے رک جائے، اچھے کاموں کو کرنے والے بن جائے، اس کو کہتے ہیں ولی۔ تو ولی بننا بڑا آسان ہے، اور خاص کر کے لڑکیوں کے لیے ولی بننا تو بہت ہی آسان ہے۔ مردوں کے لیے ولی بننا مشکل ہے، لیکن لڑکیوں کے لیے تو بہت ہی آسان ہے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ ولی بن سکتی ہے۔ مردوں کو باہر نکلے بغیر چھٹکارا ہی نہیں ہے، اس کو تو نکلنا ہی پڑے گا۔ اب باہر نکلے گا تو کچھ نہ کچھ شریعت کے خلاف چیزیں ہوگی، اس پر نظر پڑے گی، نہ معلوم کیسے کیسے حالات باہر ہے، کیسے کیسے شیطانوں نے جال بچھا رکھی ہے، تو اس پر نظر پڑنے ہی پڑنے والی ہے۔ لیکن عورت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا میدان بنایا ہے کہ وہ چٹکیوں میں، پلک جھپک میں وہ ولی بن سکتی ہے، اللہ کی ولیہ بن سکتی ہے، اللہ کی برگزیدہ بندی بن سکتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں اگر ہمارے اندر آ گئی تو ہم آسانی سے ولی بن سکتی ہے، اور آپ کے لیے ولی بننا بہت آسان ہے۔ الغرض ایک بات مجھے یاد آ گئی، اولاد ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، آج کل اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ فکر کی بات ہے۔ ہم کچھ حالات ایسے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لڑکیاں اپنے ماؤں کو تو میں کرتی ہے، بات سننے کے لیے تیار نہیں، بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ایک بات کئی مرتبہ کہیں جاتی ہے تو پھر وہ سنتی ہے، اور کیا نہ کیا، توجہ سے نہیں کیا، ایک بوجھ سمجھ کر کیا، خدمت کا کوئی جذبہ نہیں، دل میں خدمت کی نیت نہیں۔ حالانکہ ماں باپ کی خدمت ہمارے لیے اول نمبر پر ہے، ماں باپ کی خدمت ہمارے لیے اول نمبر پر ہے، لیکن وہ چیز ہم بھول چکے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب لڑکیاں اپنے ماؤں کو ذلیل کرنے لگے اور ان کے سامنے بولنے لگے تو سمجھ لے قیامت قریب ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے انسانی شکل میں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کو ایک تعلیم دینی تھی، اور صحابہ کو ایک بات کی اطلاع دینی تھی، قیامت کے سلسلے میں اطلاع دینی تھی۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے نبی اللہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سننے والے سے زیادہ میں نہیں جانتا، سننے والے سے زیادہ میں نہیں جانتا، یعنی تو فرشتہ ہے، تو نہیں جانتا تو میں کیسے جانوں گا، میں کیسے جانوں گا؟ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اے نبی اللہ، کوئی نشانی تو بتا دیجئے
دیکھیے کوئی نشانی تو بتا دیجئے کہ قیامت کے آنے کی نشانی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں فرمائی کہ جب زینا عام ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، کچھ نہیں. وہ چیزیں تو ہیں ہی ہیں، لیکن یہ بعد میں فرمائی. لیکن اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت پوچھ رہے تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی؟ ایک جملہ زبان سے نکلا آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، فرمایا کہ جب لڑکیاں اپنی ماؤں کو ذلیل کرنے لگے تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے. سمجھ جانا قیامت قریب ہے. تو میری محترم و مکرم طالبات، آپ یہ فارغ ہو کر جا رہی اپنے گھر پر، تو خاص یاد رکھنا تمہیں اپنی ماں کے پاس رہنا ہے، ہر وقت ان کے سامنے رہنا ہے. تو ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی ادب کرنا. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ماں باپ کی بددعا، ماں باپ کا دل دکھانا کتنی خطرناک چیز ہے. آدمی کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے گہوارے کے اندر بات کی لوگوں سے. گہوارے کے اندر چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے، لیکن بول پڑے. ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کی گواہی دینے والا، ان کی پاکیزگی کی گواہی دینے والا، اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے جریج کی پاک دامنی اور عفت کی گواہی دینے والا بچہ. اس میں ایک واقعہ آپ کے سامنے جریج کا واقعہ عرض کر دوں. اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، بہت کچھ اس میں ہمارے لیے دروس ہے، اسباق ہے اور نصیحتیں ہیں. اور یہی واقعہ میں کہہ کر بات کو ختم کروں گا، کیونکہ یہ بات کہنا میرے لیے بہت ضروری ہے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لڑکی کے بارے ہم نے سنا کہ وہ اپنی ماں کو مار رہی ہے، اپنی ماں کو ذلیل کر رہی ہے، اپنی ماں کو تو میں کر رہی ہے. یہ حالات ہے. تو آپ فارغ ہو کر جا رہی ہے تو یہ نصیحت کرنا بہت ضروری ہے. اب آپ کی عالمہ، آپ کا سب کچھ آپ کی والدہ ہوگی، تو ان کا عزت، ان کا احترام بھی بہت ضروری ہے. اور ماؤں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، حکمت سے کام لیں. آج کل کی کچھ مائیں ایسی ہوتی ہے جو باتوں باتوں میں اولاد پر غصہ کرتی ہے. غصہ کرنے سے اولاد اور بگڑے گی. غصہ کرنے سے اولاد کے دل میں ایک بات آئے گی کہ میری ماں کے دل میں میری کوئی عزت نہیں، میری ماں کوئی احترام نہیں کرتی، سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیتی ہے، سب کے سامنے مجھے ذلیل کر دیتی ہے. یہ بچہ اگرچہ آپ کی اونچی آواز سے، آپ کے ڈر سے، آپ کی دھمک سے خاموش ہو جائے گا، ایک طرف جا کر بیٹھ جائے گا، لیکن اس کے دل میں ایک بات تو پلتی رہے گی کہ میری ماں نے میرا احترام نہیں کیا، میری ماں مجھے بار بار ٹوکتی رہتی ہے، میری ماں مجھے بار بار مارتی رہتی ہے، میری ماں مجھے بار بار جیسا ویسا کلام کرتی رہتی ہے. تو یہ بات اس کے دل میں پلتی رہے گی، اور یہ بچہ آخرکار ضدی بن جائے گا، اس کے اندر ضد پیدا ہو جائے گی. اس لیے میری یہ محترم و مکرم ماؤں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کس طرح پالے گی، کس طرح پرورش کرے گی، کس طرح ان کو پروان چڑھائے گی، یہ باتیں بھی ان کو سیکھنی بہت ضروری ہے. حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، ان کی بہت اچھی کتابیں اس بارے میں کہ اولاد کو کیسے پالیں گے، میاں بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، بیوی میاں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، ازدواجی زندگی آپ کی کیسی ہوگی، گھریلو زندگی آپ کی کیسی ہوگی. یہ ساری الحمدللہ انہوں نے بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں. ان کتابوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے. الحمدللہ آپ اردو سیکھی ہوئی ہے، یہ چیزیں آپ کے لیے پڑھنا بڑا آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی آپ پر ایک نعمت کیا کہ آپ اردو سیکھ گئی. اردو سیکھ لینا اور اردو کا آ جانا یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر کیا ہے؟ ان کتابوں کو پڑھو، ان کتابوں کو منگواؤ، ایسی کتابیں تلاش کرو جس سے ہم ہمارے سنسار کو اچھے بنا سکیں، ہمارے معاشرے کو اچھا بنا سکیں، ہمارے محلے کے ماحول کو اچھا بنا سکیں. ایسی کتابیں لا کر پڑھو، دوسروں کو دو، یا اپنی کتاب دوسروں کو دو. ان کے پاس جو کتابیں وہ تم لو، ان کی کتابیں، ایک دوسرے کی کتابیں پڑھا کرو. اس طرح ہمارا ویوہار ہونا چاہیے. آج کل ہمارا ویوہار کیسا ہے
तेरा कपड़ा मुझे पहनने के लिए देना, मेरा कपड़ा मैं तुझे दूंगी, ऐसे माहौल है। तो माहौल ऐसा भी बनाओ, चलो ठीक है, दोस्ती यारी में ऐसा करते हैं तो ठीक है, एक दूसरे के काम लग जाना, एक दूसरे के कपड़े पहनने में काम लग जाना, एक दूसरे के खाने पीने में काम लग जाना, या किसी और चीज में काम लग जाना, ये बात ठीक है दोस्ती यारी में। लेकिन ये भी माहौल बनाओ कि हमारे पास किताब है, वो दूसरी लड़की तुम्हारी दोस्त है उसको दो, तुम्हारी सहेली को दो, उसके पास जो किताब है उसके पास है तुम लो, दोनों मशवरा करके अच्छी किताबें मंगाओ कि हम दोनों मिलकर ये किताबें मंगवाते हैं, एक किताब तू पढ़, एक किताब मैं पढ़ूंगी, मेरी खत्म किताब होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम्हारी खत्म होगी वो मुझे दे देना, मैं उसको पढ़ूंगी। इस तरह माहौल बनना चाहिए। पहले जमाने में कोई पढ़े न पढ़े लेकिन हर घर में कुतुबखाना होता था, हर घर में एक अलमारी होती थी जिसको हम घोड़ा कहते हैं, ये अलमारी होती थी, और पूरी अलमारियां जिसको हम घोड़ा कहते हैं वो घरों में भरी रहती थी। बल्कि बहुत सारे लोगों के घरों के अंदर एक रूम ऐसा होता था, एक कमरा ऐसा होता था जो मुस्तकिल किताबें रखी जाती थी और उसमें मुताला किया जाता था। आज क्या हो रहा है, मोबाइल का जमाना है, एक बच्ची उधर मोबाइल चला रही है, एक बच्ची उधर मोबाइल चला रही है, माँ अलग मोबाइल चला रहा है, बाप अलग मोबाइल चला रहा है, ये माहौल है पूरे घर का। और हर चीज में म्यूजिक, कोई वीडियो ऐसा नहीं है जो वो म्यूजिक से खाली ना हो। म्यूजिक, हर चीज में म्यूजिक। अब बताओ, हर वक्त हमारे कानों के अंदर म्यूजिक पड़ती रहेगी तो हमारी दीनदारी का, हमारी रूहानियत का क्या हाल होगा, हमारे दीन का क्या हाल होगा, जरा सोचिए। हम जिसका पूरा दिन म्यूजिक सुनने में, जिसका पूरा दिन लहव लाइव में, और जिसका पूरा दिन गलत चीजों में, और जिसका पूरा दिन गलत चीजों को देखने में और बुरे वीडियो को देखने में गुजरती हो, उसके दिल और दिमाग का क्या हाल होगा आप सोच सकती है। इससे बच्चे बिगड़ते हैं, इससे बच्चे जिद्दी बनते हैं, इससे बच्चे नाफरमान बनते हैं। इसलिए बच्चों को मोबाइल से दूर रखना सिखाओ, जितना हो सके इतना मोबाइल से दूर रखो। आज बच्चे जिद करेंगे, रोएंगे और जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर लोटपोट होंगे, जो कुछ होंगे। ये थोड़े देर की तकलीफ है, थोड़े देर की तकलीफ है, वो बर्दाश्त कर ले, बच्चों का रोना बर्दाश्त कर ले। अब अगर तुम ये मोबाइल दोगे, आज बच्चे खामोश हो जाएंगे लेकिन पूरी जिंदगी तुम रोओगे। बच्चों को मोबाइल देने से वो खामोश हो जाएंगे लेकिन रोएंगे कौन, माँ बाप पूरी जिंदगी रोएंगे। और बच्चों को मोबाइल नहीं देंगे तो बच्चे थोड़ी देर रोएंगे लेकिन यही माँ बाप पूरी जिंदगी शुक्राना अदा करेंगे कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने इनको मोबाइल नहीं दिया। और पूरी जिंदगी माँ बाप हंसेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बिगड़े नहीं है। अलगर्ज, तो जुरेज का वाकया मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाकया सुनाया कि माँ की बद्दुआ कितनी खतरनाक होती है। एक वाकया दरमियान में अल्लामा ज़मख़शरी का मुझे याद आ गया। अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह, इनके कदम पांव काटने की नौबत आ गई और डॉक्टर ने उनको सुला दिया कि आपका पांव काटना है। उस दौरान उनकी आंखों से आंसू निकल आए। पूछने वाले ने पूछा कि हजरत क्यों रो रहे हो, पांव काटा जा रहा है इसलिए? कहा नहीं, पांव काटा जा रहा है इसलिए नहीं रो रहा हूं, आज मेरे माँ की बद्दुआ मुझे याद आ गई। पूछने लगे कैसे? कहा जब मैं छोटा था तो एक चिड़िया पकड़ लाया, चिड़िया को पकड़कर उसकी टांग के साथ मैंने रस्सी बांधी, छोटी सी डोरी बांधी, और मैं उसको उड़ा रहा था। वह दूर जाती तो उसको जोर से मैं खींच लेता था, उसका पांव खींचता था। मेरी माँ कहती थी बेटा बेटा ये चिड़िया का पांव टूट जाएगा, रहम करो चिड़िया के ऊपर, बेचारी ये चिड़िया मर जाएगी, उसका पांव टूट जाएगा, माजूर हो जाएगी। लेकिन मैं अपनी माँ की नहीं मान रहा था, मैं ऐसे ही खींच रहा था। एक मर्तबा मैंने एकदम से खींचा को उसका पांव निकल गया। मेरी माँ ने जब ये देखा तो उसकी जबान से निकल गया, अल्लाह तुझे भी लंगड़ा करे। तो आज मैं बूढ़ा हो गया, अब मेरी जाती उम्र हुई और मेरे पांव काटने की नौबत आई। आज मेरी माँ की बद्दुआ मुझे याद आ गई, मैं समझ गया ये जो पांव काटा जा रहा है मेरी माँ की बद्दुआ है। तो माँ की बद्दुआ से हमें बचना चाहिए, माँ बाप की बद्दुआ से बचना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए, उनका अदब करना चाहिए, उनकी फरमाबरदारी करना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। अलगर्ज, हजरत
ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا جس کا نام جریج تھا۔ وہ جنگلوں کے اندر رہتے تھے اور ایک پہاڑی کے اوپر ان کی ایک مسجد تھی جس کو معبد کہا جاتا ہے، عبادت خانہ تھا۔ اس میں وہ ہر وقت نماز پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی، بہت دن ہو گئے، تو ان کی ماں کو خیال آیا کہ چلو بیٹے کو ملنے جاویں۔ حالانکہ بیٹے کو چاہیے کہ اپنی ماں کو ملنے کے لیے جاویں، لیکن جریج ایسا عبادت گزار تھا، اللہ کی طرف ایسا مائل، اللہ کی عبادت میں ایسا مشغول، اللہ کی عبادت کا ایسا شوقین کہ ایک منٹ بھی وہ بغیر عبادت کے رہ نہیں سکتا تھا۔ ماں نے سوچا چلو بیٹا تو آتا نہیں ہے، ہم ہی چلے جائیں ملاقات کے لیے۔ ماں پہنچی اس کی عبادت خانے کے پاس۔ عبادت خانہ اوپر تھا اور وہ ماں نیچے سے آواز دے رہی ہے، بیٹا جریج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دھوپ بھی بہت تھی، تو بوڑھی ماں اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر یوں بھی بتایا اللہ کے نبی نے کہ یوں وہ دیکھ رہی تھی ہاتھ رکھ کر اوپر، اور آواز دے رہی تھی، بیٹا جریج میں تیری ماں ہوں، میں نیچے کھڑی ہوں، آ جا بیٹا۔ اب جریج کیا ہے؟ نماز میں مشغول ہے، نماز میں مشغول۔ اب وہ تذبذب میں پڑ گئے اور دل ہی دل میں کہنے لگے کیا کیا جائے، ایک طرف اللہ کی عبادت ہے، دوسری طرف ماں آواز دے رہی ہے۔ انہوں نے اپنے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ چلو نماز ہی میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ ماں اب بڑبڑاتی ہوئی نکل گئی گھر۔ دوسرے دن بھی آئی، آواز دی، جریج نماز میں مشغول۔ دوسرے دن بھی یہی فیصلہ کیا کہ میں متوجہ رہتا ہوں، اللہ کی طرف نماز میں مشغول رہتا ہوں۔ دوسرے دن چلی گئی، تیسرے دن بھی آئی، تیسرے دن بھی جریج نماز میں مشغول۔ ماں چلا رہی ہے، آواز دے رہی ہے، بیٹا جریج، بیٹا جریج 3 روز سے آ رہی ہوں، کیا کر رہا ہے؟ بیٹا جریج نیچے آ، مجھے ملاقات کرنی ہے، میں اوپر آ نہیں سکتی بیٹا۔ لیکن جریج ہے کہ نماز میں مشغول ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ جریج عابد تھے، عالم نہیں تھے۔ اس لیے عبادت کے ساتھ ساتھ علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ عورتیں عبادت گزار ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ آپ بڑی قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے علم حاصل کیا، علم حاصل کیا، ورنہ آج تک بہت ساری عورتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے جو عبادت تو بہت کرتی تھی لیکن ان کے پاس علم نہیں ہوتا تھا، کیسے عبادت کرنی، کیا کرے، کون سا عمل اگر پیش آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی یا نہیں ٹوٹتی، کیا پڑھنا چاہیے، کتنا پڑھنا چاہیے، کیسا پڑھنا چاہیے، یہ ساری باتوں سے بہت ہی دور ہوا کرتی تھی عورتیں۔ لیکن آج ہمارے محلوں میں، ہمارے یہ سوسائٹی میں جگہ جگہ مدارس ہے اور معلمائیں پڑھا رہی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ دینی پیاس بجھا رہی ہے، اور ہماری ان بچیوں کو، ہماری ان مستورات کو الحمدللہ دین سے اور شریعت سے، سنتوں سے، اسلام سے آراستہ کر رہی ہے۔ الغرض اب دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عابد تھے لیکن عالم نہیں تھے۔ اگر عالم ہوتے فوراً نماز توڑ دیتے کہ ماں 3 روز سے آ رہی ہے اور میں نہ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کاش میری ماں ہوتی اور میں نماز میں ہوتا، میں محمد نماز میں ہوتا، میری ماں آمینہ مجھے پکارتی محمد ادھر آؤ، تو میں اپنی نماز توڑ کر دوڑ کر جاتا، اماں جی فرمائیے کیا حکم ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ماں موجود ہوتی، میری ماں زندہ ہوتی، تو میں اس کی ایک آواز پر لبیک کہہ کر بھاگ کر جاتا۔ یہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ابوا میں ہے، اور جو راستہ پڑتا ہے مکہ جانے کا، مدینہ سے مکہ جانے کا، وہ بدر کے قریب سے ہو کر جاتا ہے، اور وہاں سے ابوا بہت دور ہے، بہت اندر جانا پڑتا ہے، بہت اندر جانا پڑتا ہے۔ تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ابوا کے راستے سے جائیں گے، چاہے لانگ پڑے چاہے دور پڑے،
क्यों? माँ की कब्र है वहां, मेरे माँ की कब्र पर जाना है। और इबवा मकाम ऊपर ऊपर हजरत आमिना की कब्र है। तो सारे साहबों को कहा कि यहां पड़ाव डाल दो, आज की रात में अपनी माँ की कब्र के पास रहूंगा। देखो कितना प्यार, कितनी मोहब्बत, ये बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि माँ से बाप से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए, वालिदैन के साथ हमारा क्या रवैया होना चाहिए। कितने साल हो गए? आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 57 साल या 58 साल या 59 साल है। आका सरकार बल्कि 60 साल हो चुकी है, 60 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा 60 साल जब हुई है तो इनकी उम्र 54 साल बढ़ गई है। यानी 54 साल पहले, 54 साल पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हुआ था। उस वक्त आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां दफनाया था। अब देखे 54 साल के बाद आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र पर जा रहे और पूरी रात वहां ठहरे, अपनी माँ के कब्र के पास ठहरे रहे। और रिवायतों में यूं आता है कि आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र पर बैठकर यूं दो पांव खड़े करके और अपना सर दो पांव के दरमियान डालकर कई घंटों तक रोते रहे, कई घंटों तक रोते रहे कि मेरी माँ बचपन में चली गई, काश मेरी माँ मौजूद होती। ये होती है माँ। तो माँओं की कदर करो, बाप की कदर करो, अपने भाई बहन की कदर करो। ये बहुत बड़ी नेमतें हैं। जब ये रुखसतें हो जाती है फिर लौट कर वापस नहीं आती, लौट कर वापस नहीं आती। जिनकी माँ बाप नहीं है जाकर पूछे इनसे कि उन पर क्या गुजरती है, जाकर पूछे। वो रोते हैं जब ईद का दिन आता है, वो रोते हैं जब रमजान आता है, वो रोते हैं जब कोई शादी होती है, वो रोते हैं जब कोई खुशी के मौके होते हैं, वो रोते हैं जब कब दुखी के मौके होते हैं, वो रोते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं कि आज काश मेरे माँ बाप होते। इसलिए मेरी बेटियों, तालिबात, ये पढ़ने वाली लड़कियां या जितनी भी मस्तूरात है, इनसे गुजारिश है अपने माँ बाप की कदर कीजिए, उनको तू मैं न कीजिए, उनकी नाफरमानी न कीजिए, उनके सामने न बोलिए, उनकी नाफरमानी न कीजिए। उनका भी दिल है, उनका भी दिल है, कोई पत्थर नहीं है, उनको भी बुरा लगता है, उनका भी दिल टूटता है। कैसे इनको ने पाल पोस कर बड़ा किया, पाल पोस कर परवान चढ़ाया। आज जब आपको ताकत मिल गई, आज जब तुम्हारी जबानों में ताकत आ गई, तो इन्हीं माँ बाप को बोलते हो, इन्हीं माँ बाप को कोसते हो, इन्हीं माँ बाप की नाफरमानी और बुरा भला कहते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। शरीयत मुतारा सख्ती से मना फरमाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुरेज ने तीसरे दिन भी जवाब नहीं दिया। माँ गुस्से हो गई, तैश में आ गई कि कैसा बेटा है, 3 रोज से आ रही हूं, इतने दूर से आ रही हूं, जंगल में आ रही हूं, जानवरों की परवाह किए बगैर आ रही हूं, सांपों की परवाह किए बगैर आ रही हूं, उसको मिलने के लिए आई, लेकिन ये मेरा जवाब भी नहीं देता, मेरी आवाज का लब्बैक भी नहीं कहता। जबान से बद्दुआ निकली। क्या बद्दुआ निकली? उस जमाने की सबसे खतरनाक बद्दुआ कि अल्लाह ताला तुझे किसी बदकार और जीनाकार औरत का मुंह दिखाए। उस जमाने में किसी जीनाखोर और बदकार औरत का चेहरा देखना बहुत ही खतरनाक समझा जाता था, बहुत ही मायूस समझा जाता था। जीनाखोर औरत को कोई देखने के लिए तैयार नहीं होता था। नजर पर जाती थी, तोबा 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 तोबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्या हो गया, हमने उसका चेहरा देख लिया, मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ गई। ये इतना खतरनाक कहलाता था। लोग जानी औरत से दूर भाग जाते थे, कहीं मेरी नजर उस पर न पड़ जाए। उस जमाने में यह हुआ करता था। तो उस माँ ने जुरेज के लिए, अपने बेटे के लिए वही बददुआ कर दी जो उस जमाने की खतरनाक बददुआ थी कि अल्लाह तुझे किसी बदकार जानी औरत का चेहरा दिखाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो माँ यूं कह देती अल्लाह तुझे जानी औरत के फितने में मुब्तला कर दे, तो अल्लाह ताला उसकी दुनिया और आखिरत भी बर्बाद कर दे। लेकिन माँ भी माँ थी, तो इतनी सख्त बद्दुआ नहीं की, बल्कि कहा तुझे खाली मुंह दिखाए। क्या कहा? तुझे मुंह दिखाए। अब देखे दुआ कबूल हो गई। इसलिए आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी जानों, अपनी औलाद, अपने माल, अपने खादिमों के बारे में बद्दुआएं न करो। हो सकता है कि वो कबूलियत की घड़ी हो, तुम्हारी जबान से इधर वो दुआ निकले और उधर, तुम्हारी जबान से उधर वो बद्दुआ निकले और उधर अल्लाह की बारगाह में वो कबूल हो जाए और फिर तुम पछताते फिरो। यह आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए माओं को चाहिए कि औलाद के बारे में बद्दुआ के कलमात न निकाले,
آج کل عورتیں نہ معلوم کیسے کیسے بد دعا کے کلمات نکال دیتی ہے. پہلے بہت زیادہ تھا, ابھی کچھ کم ہو گیا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ کھاڑو پا رہے, شیری نکلے, یہ پہلے بہت تھی, ابھی تو کم ہو گیا, شاید کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا. یہ بد دعائیں پہلے ایسا بولا کرتے تھے. بہت کچھ ہے, پرانی عورتیں ہیں, ان سے پوچھ لینا کیسی کیسی بد دعائیں دیتی تھی. الحمدللہ آپ کو سدھرا ہے, لیکن پھر بھی کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کی زبانوں سے کیسی کیسی باتیں نکل جاتی ہیں, کیسی کیسی بد دعائیں نکل جاتے ہیں. دیکھو جریج کی والدہ کی زبان سے نکلا, اللہ تعالیٰ کی عرش سے جا لگی, یہ دعا اللہ تعالیٰ کے عرش سے جا لگی, ٹکرا گئی, اللہ نے یہ بد دعا قبول کر لی. اب اللہ تعالیٰ نے بد دعا قبول کرنے کے بعد اب اس کا انتظام شروع کیا, نظام بنانا شروع کیا. جریج بہت عبادت کرتے تھے اور ان کی تعریف دور دور تک تھی. ایک مرتبہ ایک جگہ پر حضرت جریج کی تعریف ہو رہی تھی کہ بڑے برگزیدہ بندے ہیں, بڑے نیک بندے ہیں, بڑے اللہ والے بندے ہیں, بڑے بھولے بھالے بندے ہیں. ایک زینا کار عورت, ایک بدکار عورت وہاں بیٹھی ہوئی تھی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر جگہ سب کی تعریف نہیں کرنی چاہیے, ہر جگہ کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے کہ ہر جگہ تعریف کرتے رہو, ہر جگہ تعریف نہیں. دیکھو سامنے کون سا آدمی ہے, اس کے اندر جس کی تعریف کرنی ہے اس کی تعریف کو برداشت کرنے اور سہن کرنے کی طاقت ہے کہ نہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب تعریف سن لیتے ہیں تو وہ حسد کرنے لگ جاتے ہیں, تعریف سن کر برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں, تعریف سن کر دشمن بن جاتے ہیں. اس لیے کسی کی تعریف کرو تو وہ بھی احتیاط کے ساتھ کرو, بڑی احتیاط کے ساتھ کرو. اچھے لوگ ہو تو ان کے سامنے تعریف کرو, ورنہ جیسے ویسے لوگوں کے سامنے تعریف کرنا مناسب نہیں ہے, اس سے حسد پیدا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ, سب نہیں, کچھ لوگوں کے اندر تو آدمی دیکھ کر تعریف کیا کرے. یہ ہمیں اس واقعے سے ایک سبق ملا, ایک درس ملا. یہ دوسرا تیسرا درس ہے اس سبق کا. الغرض تو کیا ہوا, تو تعریف ہو رہی تھی جریج کی. ایک عورت کہنے لگی جو بدکار تھی, زیناکار تھی, کہ جریج ہوتا کیا ہے, وہ برگزیدہ ہوگا اس کے گھر کا, میں اس کو بھٹکا کر دکھا دوں. تو لوگوں نے کہا دیکھتے ہیں کیسے تو بھٹکا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا, اللہ کا اتنا برگزیدہ بندہ ہے, تیرے قبضے میں آ جائے, تیرے باتوں میں آ جائے, تیرے لپیٹے میں آ جائے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. الغرض اس نے کیا کیا, اپنے آپ کو سنوارا, بڑے اچھے کپڑے پہنے, زیورات کو پہنا, اور بہت ہی زیادہ میک اپ کر کے وہ جریج کے پاس پہنچ گئی. جہاں وہ معبد میں, جہاں وہ عبادت خانے میں, مسجد میں وہ عبادت کرتا تھا, اس کے سامنے حاضر ہو گئی. جریج تو نماز پڑھ رہے تھے اور یہ کہہ رہی تھی کہ جریج میں تیرے پاس آئی ہوں, جریج تو مجھے قبول کر لے, جریج تو میرے ساتھ غلط کام کر لے. جریج نماز پڑھ رہے, جریج نماز پڑھ رہے. یہ ہمیں اس بات سے ایک بات, یہاں اس واقعے سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ہمیں اللہ کا برگزیدہ بننا ہے اور اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا سہارا لیں, نماز کو خوب پڑھیں. نماز کو پڑھنے سے اللہ کے برگزیدہ بندی بن جائے گی. الغرض جریج ادھر نماز پڑھ رہے ہیں, وہ ادھر مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جریج نے ایک آنکھ بھی اس کی طرف نہ دیکھا. یہ غصے ہو گئی کہ کیا بات ہے, میرے سامنے تو میں اتنی خوبصورت ہوں کہ پورے شہر کے لوگ میرے سامنے للچائی نگاہ سے دیکھتے ہیں, بدکار لوگ مجھے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جریج میرے سامنے دیکھنے کے لیے تیار نہیں. لیکن چونکہ اس نے چیلنج دیا تھا, اب چیلنج بھی تو پورا کرنا, کہ چیلنج اگر پورا نہیں ہوا تو لوگ کیا کہیں گے, میرے چیلنج کا کیا ہوگا. یہ بھی غصے ہو گئی, غصے ہو کر وہاں سے نکلی. راستے میں ایک چرواہا گایوں بکریوں کو چرا رہا تھا, اس سے اس نے بات کی کہ مجھے تیرے ساتھ زنا کرنا ہے, میں اپنے آپ کو تیرے لیے پیش کرتی ہوں, تو میرے ساتھ بدکاری کر. اس چرواہے نے بدکاری کی, اس سے اس کے پیٹ میں بچہ جم گیا, اور جب بچہ پیٹ میں جم گیا تو اس نے لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ جریج نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے, زنا کی ہے. لڑکا پیدا بھی ہوا. لڑکا پیدا ہونے کے بعد لوگ طیش میں آ گئے, غصے میں آ گئے. جریج کے مسجد میں پہنچے, جریج کے معبد خانے میں پہنچے, اس کے عبادت خانے میں پہنچے. جریج کو چلانے لگے کہ باہر آؤ, باہر آؤ. اب جریج نماز پڑھ رہے ہیں, وہ نماز میں مشغول ہیں, ادھر لوگ طیش میں ہیں.
آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے کہ بغیر تحقیق کے لوگوں پر الزام لگا دینا، بغیر تحقیق کے کسی کو ذلیل کر دینا، بغیر تحقیق کے جیسی ویسی باتیں چلا دینا، بغیر تحقیق کے لوگوں پر ایکشن لے لینا، یہ ہمارے معاشرے کی بہت ہی خطرناک وبا ہے، بہت ہی خطرناک وبا ہے کہ بغیر تحقیق کے ایک کسی نے بات کہی، بس اس بات کو چلنے لگ جاتے ہیں، اس بات کو ادھر سے ادھر، یہاں سے وہاں کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور کہاں تک اس بات کو چلائی جاتی ہے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنائی باتیں لوگوں کو بیان کر دے، سنی باتوں کو لوگوں کو فارورڈ کر دے۔ آج کا زمانہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، واٹس ایپ آج کے زمانے کا بہت بڑا دجال ہے، بڑا دجال آئے گا، اس دجال سے پہلے جو دجال آئے وہ اس میں سے واٹس ایپ بھی ہے۔ واٹس ایپ پر کوئی بات آئی، بس اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کا لوگوں کا مزاج تو ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ بیچارہ بہت اچھا ہے، فلاں لڑکی بیچاری بہت اچھی ہے، فلاں عورت بیچاری بہت نیک ہے، فلاں عورت بیچاری بہت تہجد گزار ہے، فلاں عورت کی کبھی بھی نماز نہیں جاتی، جب اذان ہوتی ہے کہ مسلح پر اس کا قدم ہوتا ہے، جہاں اذان ہوئی وہاں اس کی نماز شروع۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عبادت گزار بنایا ہے، تو اس کا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تحقیق میں پڑھیں گے، آؤ تو آئی، ارے بہو لچی سے، بہو ابھی سے، بہو تیوی سے، ہوں زوروں سے کیوی سے، یہ شروع کر دیں گے۔ لیکن اگر ان کو یہ کہا جائے کہ فلاں عورت بہت بری ہے، فلاں عورت بدکار ہے، تو فوراً اس میں کوئی تحقیق نہیں کریں گے، بغیر تحقیق کے اس کو مان لیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا کسی کی تعریف کریں گے اور کسی کو اچھا کہیں گے تو ثبوت مانگیں گے کہ ثبوت کیا ہے، ہمیں ثبوت دو کہ وہ تہجد پڑھتی ہے، ہمیں ثبوت دو کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، ہمیں ثبوت دو وہ 3 تسبیح پوری پڑھتی ہے، ہمیں ثبوت دو کہ وہ روزانہ کے 3 پارے 4 پارے 10 پارے پڑھتی ہے، ثبوت دو۔ تو کسی کی تعریف کی جائے اور کسی کی اچھائی بیان کی جائے تو وہ ثبوت مانگتے ہیں، اور کسی کی بری بات کہی جائے، کسی کے بارے میں کوئی برا کلمہ کہا جائے تو اس کے لیے ان کو کوئی ثبوت نہیں چاہیے، فوراً مان لیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، مجھے معلوم ہے وہ ایسی ہی ہے، مجھے معلوم ہے وہ بری ہی ہے، مجھے معلوم ہے اس کے دھندے، یہ باتیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، اس سے ایک بات ہمیں معلوم ہوئی اس واقعے سے، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کر کے ہمیں بہت بڑی بڑی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ تو ایک نصیحت یہ معلوم ہوئی کہ کسی کی باتوں میں آ کر کسی کے بارے میں برے بھلے کلمے نہیں کہنے چاہیے، الزامات نہیں لگانا چاہیے، اگر ضرورت پڑے تو تحقیق کرنی چاہیے، بلکہ اولے وہلے میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں ماننا چاہیے۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور بعض لوگ ان کو علیہ السلام بھی کہتے ہیں، نبی بھی کہتے ہیں، اپنے بیٹے کو کہا بیٹا اگر کوئی آدمی تیرے پاس آوے ایک آنکھ پھٹی ہوئی اور آ کر کہے کہ فلاں آدمی نے میری ایک آنکھ پھوڑ دی ہے، تو ہرگز کسی قسم کا فیصلہ نہ کرنا، پہلے اس دوسرے آدمی کو بلانا اور بلا کر دیکھ لینا، ہو سکتا ہے کہ جس کی ایک آنکھ پھوڑی ہے اس نے اس کی 2 آنکھیں پھوڑ دی ہو۔ مطلب کیا ہے؟ جب تک پکا ثبوت نہ ہو تب تک کسی کے بارے میں کچھ نہیں بولنا چاہیے۔ حضرت جریج نماز پڑھ رہے، یہ یہاں سے چلا رہے گاؤں کے لوگ، اب کیا کیا انہوں نے؟ ان کی مسجد کو توڑنا شروع کر دیا، محبت کو توڑ دیا۔ حضرت جریج باہر تشریف لائے، پورا محبت توڑ دیا گیا، باہر تشریف لائے، پوچھا کیا ہے بھائی، کیوں تم؟ اب جریج باہر تشریف لائے تو لوگ مارنے لگے، حدیث پاک میں لوگ ان کو مارنے لگے، برا بھلا کہنے لگے، گالیاں دینے لگے کہ نیک بنتا پھرتا ہے، ولی بنتا پھرتا ہے، برگزیدہ بندہ بنتا پھرتا ہے، عبادت کرتا پھرتا ہے، اور ایسی دھندے کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے، زنا کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو کبھی اس محبت سے اس مسجد سے باہر بھی نہیں نکلتا۔ تو کہا یہ دیکھو یہ تمہارا بچہ ہے، یہ جو رو رہا ہے یہ تمہارا بچہ ہے، یہ عورت کہہ رہی ہے تو نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اب دیکھیں حضرت جریج نے کیا کیا، چلائے نہیں، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کی، سیدھے اندر گئے واپس۔ جو محبت ٹوٹا ہوا تھا، مسجد ٹوٹی ہوئی تھی، ٹوٹی ہوئی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے،
جب جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب جب بھی ہمیں کوئی ضرورت پڑے، ہماری کوئی حاجت ہو، بس اللہ سے مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے، 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا صبر سے اور نماز سے اللہ کی مدد مانگو، اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ اللہ مدد نہیں، ایسا نہیں کہ میں مدد کروں گا، میں تمہیں نہیں، اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں۔ کتنی بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ جب ساتھ ہو جائے تو پھر پوری دنیا اور پوری آخرت ہماری ہے، دنیا اور آخرت ہماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی گارنٹی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنی بڑی گارنٹی ہمیں دے رہے ہیں، اور کتنا بڑا اللہ، کتنی بڑی نعمت دے رہے ہیں کہ اللہ نے کہا تم مدد مانگو گے، صبر کرو گے تو میں مدد کروں گا۔ نہیں، اللہ فرما رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ اور ان کا لفظ ہے، ان، یہ ہماری عالمہ جو ہے وہ جانتی ہو کہ یہ بچیاں پڑھی ہے، وہ جانتے ہو کہ ان کا ضرور بھی ضرور، یقیناً، بلا شبہ، یہ ترجمہ ہوتا ہے بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہمیں اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے ادھر ادھر واویلا کرنا، شکایت کرنا، اس کو کہنا، اس کو کہنا، وہاں کہنا، یہاں کہنا، اور نہ معلوم کیسی کیسی باتوں کو چلانا، اور نہ معلوم کیسی کیسی شکایتوں کو کرنا۔ ارے بھائی اللہ کو شکایت کرو، اللہ کہتا ہے 2 رکعت پڑھو، صبر کرو، انشاءاللہ میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ اللہ ساتھ ہو گیا تو سب کچھ میرا پار۔ الغرض، تو جریج نے 2 رکعت نماز پڑھی اور حضرت جریج نے دعا کی، اے اللہ یہ مصیبت آئی ہے، اے اللہ الزام لگا ہے، تو اس کی اے مولا کریم میرے الزام کی برات کا اعلان فرما، میری الزام پر جو لگا ہے، مجھ پر جو داغ لگا ہے، اس کی صفائی کا کوئی انتظام فرما۔ اب جریج باہر تشریف لائے، کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا بچہ کہاں ہے؟ کہا یہ رہا بچہ۔ اس بچے کو ہاتھ میں لیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر پر ہاتھ پھیرنے کے بعد اس کے پیٹ کے اوپر ایک انگلی ماری، یوں انگلی ماری، انگلی مار کر کہا بتاؤ بچے تم کس کے ہو؟ تو اس بچے نے بتایا کہ میں جریج کا نہیں، میرا باپ تو فلاں فلاں جنگل میں بکریوں کو چرانے والا چرواہا ہے۔ جب چھوٹے بچے کی زبان سے، جو دودھ پیتا بچہ اس کی زبان سے یہ بات نکلی تو سب لوگ پشیمان ہوئے، سب لوگ شرمندہ ہوئے، اپنے سروں کو نیچا کیا اور کہنے لگے کہ ہم نے بہت بڑی بھول کر دی، بہت بڑی غلطی کر دی۔ اب اس عورت کو کوسا اور جریج کے پاؤں پڑ گئے کہ جریج ہمیں معاف کر دے، ہم نے بہت بڑی بھول کر دی۔ اب جریج کو کہنے لگے ہم نے تمہارا عبادت خانہ توڑا ہے، مٹی کا تو ہم سونے کا بنا دیں گے۔ جریج نے کہا کہ نہیں نہیں بھائی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مٹی کا بن جائے گا کافی ہے۔ مٹی کا بنا دیا گیا۔ تو یہ پورا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میں نے اس واقعے کو آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ اس میں کچھ نصیحتیں بھی تھی ہمارے لیے، اور خاص کر کے جو لڑکیاں اپنے ماں باپوں کے ساتھ برا بھلا کہتی ہے، اپنے ماں باپوں کی نافرمانی کرتی ہے، اپنے ماں باپ کو کراس کر کے، اورنگی نے، یعنی اپنی بھاشا اورنگی نے بہت اورنگ کے اور کراس کر کے، حد پار کر کے جو لڑکیاں اپنی منمانی کرتی ہے، یہ واقعہ ان کے لیے ہے کہ ان کے لیے کتنی خطرناک بات ہے۔ دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، بس یہ چند باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اب آخر میں جو معلمہ ہے ہمارے ریاض بھائی کی اہلیہ، ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کو دعا بھی دیتا ہوں۔ اللہ آپ کو طاقت دے، قوت دے، صلاحیت دے کہ آپ اور زیادہ دین کا کام کریں، اور زیادہ ان بچوں کی زندگیوں کو سنواریں۔ جو طالبات فارغ ہوئی ان کو بھی میں دعا دوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، جو آپ نے حاصل کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مزید اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی نصیب فرمائے، اور دین اور دنیا کی تمام بھلائیوں سے آپ کو نوازے۔ دین اور دنیا میں کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اللہ آپ کی پوری زندگی خوشحالی کے ساتھ گزار دے۔ اللہ کبھی آپ کو مصیبت کا منہ دیکھنا نصیب نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوشحال رکھے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی تک دعا کر دو، اللہ کر دو۔
مختصر دعا کرتا اچھوڑے سے تمہاری دوری داری سے اللہ شرم رکھ سے مختصر 12 વાગે 1 કલાક થઈ ગઈ એકલું કમ્પ્લીટ ચાલે છે એટલું ચાલે اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وزلع الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجذام والجنون والبرص وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہمارے پورے گناہوں کی پوری مغفرت فرما مالک ہم بڑے گنہگار ہے بڑے خطا کار ہے بڑے سیاہ کار ہے اے مولا کریم ہمارے پورے گناہوں کی پوری مغفرت فرما دے اے مولا کریم اے مولا کریم اے مولا کریم ہمیں تیری معرفت نصیب فرما دے تیری پہچان نصیب فرما دے اے مولا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہمیں نصیب فرما دے اے مولا تیرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں محبت نصیب فرما مالک کے کائنات تیرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما زندگی کے ہر شعبے میں اے مولا کریم شریعت و سنت کو سامنے رکھ کر اور اے مولا کریم ساتھ لے کر چلنے کی توفیق نصیب فرما اے مولا کریم زندگی کے ہر شعبے میں شریعت و سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما اے مولا ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرما مالک کے کائنات ہماری آخرت بھی آباد فرما ہماری دنیا بھی آباد فرما اے مولا ہمیں دنیا اور آخرت میں خوشحالی نصیب فرما تنگیوں سے ہماری حفاظت فرما اے مولا کریم دنیا اور آخرت میں مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما تمام بلیات سے ہماری حفاظت فرما تمام اے مولا کریم جادو ٹونا سے تکلیفوں سے شرارت سے ہر چیز سے ہماری حفاظت فرما اے مولا کریم فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اے مولا ہماری زندگی کو خوشحال بنا آزمائش ہم سب کی حفاظت فرما اے مولا ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں اے مولا کریم ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم آزمائشوں سے ٹکرا سکے اور آزمائشیں دے سکے اے مولا کریم بغیر آزمائش کے اے مولا کریم ہماری زندگی کو آسان فرما اے مولا کریم آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اے مولا کریم
یہ جن بچوں نے قرآن کو پورا کیا ہے، اے مولا کریم کتابیں پڑھی ہے، اے مولا کریم جو نصاب تھا اس نصاب کو پورا کر کے آج اے مولا کریم انہوں نے اپنی تعلیم کو مکمل کی ہے، اے مولا ان کی تعلیم کو مکمل کرنا قبول فرما، ان کی عالمہ کا پڑھانا قبول فرما، اے مولا کریم یہ ان کی محنتوں کو اور ان کے ذوق کو، یہ شوق کو، اے مولا کریم یہ جو علم حاصل کیا اس کو، اے مولا کریم اس سب کو ذریعہ بہنا بنا کر دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما، اے مولا کریم دنیا اور آخرت کی کامیابی کے ذریعہ بنا، اے مولا کریم اس علم کے ذریعے ان کی دنیا بھی آباد فرما اور آخرت بھی آباد فرما، اے مولا کریم یہ دین اور یہ علم ان کی رہنمائی فرمائے، ایسے تو فیصلے فرما، اے مولا کریم اس مدرسے کو تو کامیابی نصیب فرما، اے مولا کریم مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں کو کامیابی نصیب فرما، اے مولا کریم ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے پڑھانے کی جو فضائل بیان کیے ہیں، آج یہ جو فارغ ہونے والی طالبات ہے اور یہ جو معلمات ہے ان سب کو اے مولا کریم وہ تمام کے تمام فضائل نصیب فرما، وہ تمام کے تمام فضائل نصیب فرما، قرآن کو پڑھنے کے، مسائل کو پڑھنے کے، پڑھانے کے، اور اے مولا کریم قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے، اور اے مولا کریم دین کی باتیں سیکھنے سکھانے کے جتنے بھی فضائل ہے اے مولا کریم وہ تمام فضائل ان کو نصیب فرما۔ مالک کائنات ان تمام فضائل سے ان کو بہراور فرما۔ مالک کائنات ان بچوں کی جو اے مولا کریم جو رکاوٹیں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، وہ تمام کی تمام تکلیفوں کو دور فرما۔ اے مولا کریم ان تمام بچوں کی بیماریوں سے، اے مولا کریم ٹینشنوں سے، شرور سے، فتنوں سے، جادو ٹونا سے، اے مولا کریم بیماریوں سے، ہر چیز سے ان کی حفاظت فرمانا، موت تک اے مولا کریم آسانی والی ان کی زندگی ہو، ایسا تو فیصلے فرما۔ مالک کائنات مزید ان کو علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس علم پر اے مولا کریم ان کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم ان کے ماں باپ نے یہ علم حاصل کرنے کے لیے ان کو بھیجا، اے مولا کریم ان کے ماں باپ کو ان کو ضرورت تھی کہ کام میں ہاتھ بٹائے، لیکن سب کچھ ہر چیز سے ان کو فارغ کیا، کاموں سے فارغ کیا۔ ماں نے کہا جا بیٹا میں کام کر لوں گی، میں روٹی بنا دوں گی، میں کپڑے دھو لوں گی، میں برتن مانج لوں گی، لیکن بیٹا تو جا اور علم حاصل کر۔ اے مالک کائنات ان کے ماں باپوں نے بڑی قربانیاں دی ہے، ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرما، ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرما، اور ان کی قربانیوں کو اے مولا کریم مد نظر رکھتے ہوئے دین اور دنیا، اے مولا کریم دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ان کو نصیب فرما، آخرت کی تمام بھلائیوں سے ان کو بہراور فرما۔ اے مولا اس دین کو حاصل کرنے اور اس دین کو سیکھنے سکھانے میں جو گھر استعمال ہوتے ہیں، جن لوگوں نے ان گھروں کو دیا ہے اور قربانیاں دی ہے، اپنے گھروں کو خالی کیا ہے اور اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، اے مولا کریم بڑی ضرورت تھی ان کو، ان گھروں کی بڑی ضرورت تھی، ان کمروں کی، اے مولا کریم پھر بھی ان لوگوں نے اے مولا کریم اس گھر کو خالی کیا، اور اس گھر کو ان بچوں کے لیے، ان طالبات کے لیے اے مولا کریم مہیا کیا۔ اے مولا کریم یہ گھروں کی قربانی دینے والوں کو بھی اے مولا کریم دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرما۔ مالک کائنات اور بھی بہت ساری دعا ہے جو ہم نے مانگی نہیں، اے مولا کریم وہ بھی ہم سب کو نصیب فرما، جو مانگی وہ بھی دے دے، جو نہ مانگی وہ بھی دے دے۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر مانگی ہے اے مالک کائنات، یہ جمع ہوئے لوگ، یہ بچیاں، یہ معلمات، یہ طالبات، جتنے بھی مستورات یہاں موجود ہیں، اے مولا کریم تیرے نبی نے جتنی خیر مانگی ہے وہ تمام کی تمام خیر ان سب کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہم مانگ رہے ہیں، ہم کو پوری خیر نصیب فرما۔ اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، فتنوں سے، جادو ٹونا سے، ٹینشنوں سے، غموں سے پناہ مانگی ہے، اے مولا آج یہ بیٹھے ہوئے جتنے مرد ہے، یہ طالبات ہے، یہ معلمات ہے، یہ مستورات ہے، جتنے بھی لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان تمام کے لیے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے پناہ مانگ رہے ہیں، ہم سب کو پوری پناہ نصیب فرما۔ دعا کو ماں تیرے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اور کچھ لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ ہمارے لیے دعا کرنا، جیسے مشکات کے ابو اماں وغیرہ، یہ قید و بند میں مبتلا ہے، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے لیے آپ دعا فرمائیں،
اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان سب کو رہائی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ ان کی رہائی کے فیصلے فرمائیں، اور بھی جن جن کی جو جو ضروریات ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آئی لیکن ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کی جو جو ضروریات ہے، اے اللہ ان کی جو جو پریشانیاں ہے، جو جو ضروریاتیں پوری کر دے، جو جو پریشانیاں وہ ختم فرما دے۔ اور بہت ساری لڑکیاں اے مولا کریم، اے مولا کریم شادی کی اے مولا کریم عمر تک پہنچ چکی ہے، ابھی تک اے مولا کریم ان کو نیک صالح شوہر نہیں ملا، ان کا رشتہ ابھی تک نہیں آیا۔ مالک کائنات آج کی مجلس میں، اس مبارک مجلس میں ان بچوں کے لیے خاص دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان بچوں کے لیے خوشحال، نیک، بہترین، خوبصورت اور خوبصورت جوڑا ان سب کو نصیب فرما۔ دعا کو ماں تیرے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔ ابھی صاحب چلو پہلے تو بہت آیا سیدھا سارا اللہ آسان کر دے۔ 56